نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، آئیے آج دروس اللغت العربیہ کا چھٹا سبق آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں. 6th لیسن جو ترکیب توصیفی کے بارے میں ہے، یعنی ایڈجیکٹو فیز. اس میں دو اسم کو لایا جاتا ہے ترکیب توصیفی کے تحت، جس میں پہلے اسم کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں، اور دونوں اسم جو ہوتے ہیں ایک جیسے، ان کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی رفع نصب جر زبر زیر پیش میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. واحد تثنیہ جمع یعنی سنگولر پلورل میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. اور معرفہ نکرہ یعنی پراپر نون اینڈ کامن نون میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. پہلا اگر پراپر نون ہے تو دوسرا بھی پراپر نون ہی ہوگا. اس کے علاوہ مذکر مؤنث یعنی میسکولین اینڈ فیمینین، ان دونوں چیزوں میں بھی دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. پہلا اگر میسکولین ہوگا تو دوسرا بھی میسکولین ہوگا، پہلا اگر فیمینین ہے تو دوسرا بھی فیمینین ہوگا. اس کی تفصیلات میں آپ کو کچھ سبق میں، اور پوری طرح سے میں سبق کے بعد اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سیارتن کار، سائقن ڈرائیور، حافلتن بس، رخیصتن سستا چیپ، غالیتن مہنگا کاسٹلی، نشیطن چست ایکٹیو، نشیطتن چست فیمیل ایکٹیو، قدیمتن پرانی اولڈ، ابیض سفید وائٹ، بیضاء سفید وائٹ فیمینین کے لیے، اسود کالا میسکولین کے لیے، بلیک، سوداء کالی فیمینین کے لیے، بلیک. پکچر کے ساتھ بھی ورڈز دیا ہوا ہے، اسے بھی دیکھ لیں. سیارتن کار، سائقن ڈرائیور، حافلتن بس، مکتبن میز ٹیبل. پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے. ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ. ھذا طالب نشیط، یہ چست لڑکا ہے. ہی از این ایکٹیو بوائے. ترجمہ کرنے میں پہلے صفت کو بولا جاتا ہے، بعد میں موصوف کو لاتے ہیں. جیسے کہ ایکٹیو بوائے انگلش میں بھی اور اردو میں بھی چست لڑکا، لیکن عربی میں الگ ہے. پہلے موصوف نان کوالیفائڈ بولتے ہیں، اور نشیطن جو صفت ہے اس کو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. پہلے موصوف آتا ہے، بعد میں صفت آتی ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مطابقت کس طرح سے ہوئی ہے. مطابقت کے لیے جیسے دیکھیے، طالبن کامن نون ہے، طالبن نکرہ کامن نون ہے، نشیطن نکرہ کامن نون ہے. طالبن واحد یعنی سنگل ہے، نشیطن بھی واحد سنگل ہے. جو دو چیز کی مطابقت ہو گئی. طالبن مذکر میسکولین ہے، نشیطن بھی مذکر یعنی میسکولین ہے. گولتا نہیں ہے، اگر گولتا ہوتا تو مؤنث ہوتا. اور نکرہ اس لیے ہے کہ الف لام نہیں ہے، الف لام ہوتا تو نکرہ نہیں ہوتا. تین چیز کی مطابقت ہو گئی. چوتھی ہے جیسے کہ طالبن میں دو پیش ہے، رفع ہے، نشیطن میں بھی دو پیش ہے، رفع ہے. چار چیز کی مطابقت ہو گئی. اسی طرح ھذہ سیارۃ قدیمۃ، یہ پرانی کار ہے. دس از این اولڈ کار. اس میں بھی چار چیز کی مطابقت ہے. جیسے کہ سیارتن مؤنث ہے، فیمینائن قدیمتن
मुअन्नस है, फेमिनाइन गोलता आने की वजह से, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, जिस लफ्ज़ में गोलता होगा उसको मुअन्नस यानी फेमिनाइन यूज़ करेंगे। तो फेमिनाइन मुअन्नस एक मुताबिकत हो गई, सयारतुन वाहिद है, सिंगल है, कदीमतुन भी वाहिद है, सिंगल है, दो मुताबिकत हो गई। सयारतुन नकरा कॉमन नॉन है, कदीमतुन भी नकरा कॉमन नॉन है, तीन मुताबिकत हो गई। सयारतुन के गोलता में दो पेश है, कदीमतुन के गोलता में भी दो पेश है, चार मुताबिकत हो गई। चार ही की गुंजाइश है, पांचवा की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर पांचवा आप लाना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर सयारतुन पर अलिफ लाम ले आएंगे और कहेंगे अस सयारतु, तो ऑटोमेटिक ये कॉमन नॉन नहीं रहेगा, पांचवा की गुंजाइश नहीं है। अगर पांचवा लाना चाहेंगे तो इसमें से कोई ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसकी तरकीब इस तरह से होगी, जैसे कि हाज़िही इसमें इशारा मुबतदा, सयारतुन मौसूफ यानी नाउन क्वालिफाइड, कदीमतुन सिफत यानी एडजेक्टिव, मौसूफ सिफत से मिलकर मुशारुन इलैह खबर। हाज़िही इसमें इशारा मुबतदा, मुशारुन इलैह खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। मुबतदा को सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो न्यूज़ होती है उसको न्यूज़ भी कहते हैं और प्रेडिकेट भी कहते हैं। ज़ालिका बाबुन मुग़लक़ुन, वह बंद दरवाज़ा है। उर्दू तर्जमा करने में पहले सिफत को लाते हैं, बाद में मौसूफ को लाते हैं। एडजेक्टिव पहले लाते हैं, बाद में पहले एडजेक्टिव आता है, फिर बाद में दूसरा इसम नॉन क्वालिफाइड आता है। उर्दू में उसे मौसूफ, दूसरे को सिफत कहते हैं। तो तर्जमा करने में पहले सिफत कहते हैं, फिर बाद में मौसूफ कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में भी जो सिफत होती है पहले उसको कहा जाता है, जैसे कि एक्टिव बॉय जैसे यहाँ था, और ओल्ड कार, तो पहले जो है ओल्ड होना, न्यू होना, छोटा होना, बड़ा होना, जो सिफत है वो पहले लाते हैं। लेकिन अरबी में पहले मौसूफ आता है, जैसे बाबुन मौसूफ है, मुग़लक़ुन सिफत है, तालिबुन मौसूफ है, नशीतुन सिफत है। तो तर्जमा इस तरह से करेंगे, ज़ालिका बाबु मुग़लक़ुन, वह बंद दरवाज़ा है, वह दरवाज़ा बंद है, अगर माना करेंगे तो गलत हो जाएगा। जो सिफत है वो पहले बोलना है, वो बंद दरवाज़ा है, दैट इज ए क्लोज डोर। तिलका मदरसतुन कबीरतुन, वो बड़ा मदरसा है, दैट इज ए बिग स्कूल। ज़ालिका वलदुन सगीरुन, वो छोटा लड़का है, दैट इज ए स्मॉल बॉय। हाज़िही हकीबतुन सौदाउ, ये काली बैग है, दिस इज ए ब्लैक बैग। हुआ रजुलुन ज़कीयुन, वो ज़हीन आदमी है, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। हिया इमरातुन जमीलतुन, वो खूबसूरत औरत है, शी इज ए ब्यूटीफुल लेडी। अलबाबुल मफ्तूहु सगीरुन, अलबाबुल मफ्तूहु सगीरुन, पहले मौसूफ सिफत एडजेक्टिव जो है न्यूज़ में थी, तालिबुन नशीतुन जो न्यूज़ था, अब मौसूफ सिफत मुबतदा में आ रहा है, जो सब्जेक्ट है। अलबाबुल मफ्तूह हो, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, तो अलबाबुल मफ्तूह सब्जेक्ट में मौसूफ सिफत आई है। अलबाबों में अलिफ लाम के साथ ये प्रॉपर नॉन है, मफ्तूह भी प्रॉपर नॉन है। अलबाबों में पेश है, मफ्तूह में पेश है। अलबाबो सिंगल है, मफ्तूह सिंगल है। अलबाबो
میسکولین ہے، مفتوح بھی میسکولین ہے۔ الباب المفتوح صغیر، کھلا دروازہ چھوٹا ہے۔ The open door is small. النافذة المغلقة كبيرة، بند کھڑکی بڑی ہے۔ The closed window is big. الحافلة البيضاء رخيصة، سفید بس سستی ہے۔ The white bus is cheap. الحديقة الجميلة واسعة، خوبصورت باغ وسیع ہے، کشادہ ہے۔ The beautiful garden is spacious. انت سائق نشیط، تو ایک چست ڈرائیور ہے۔ You are an active driver. انتی بنت نشیطۃ، تو ایک چست لڑکی ہے۔ You are an active girl. الولد النشیط ذکی، چست لڑکا ذہین ہے۔ The active boy is intelligent. البنت الذکیۃ جمیلۃ، ذہین لڑکی خوبصورت ہے۔ The intelligent girl is beautiful. فی الحقیبۃ السوداء قلم، کالے بیگ میں قلم ہے۔ A pen is in the black bag. علی المکتب القدیم کتاب، پرانی میز پر کتاب ہے۔ A book is on the old table. ماذا فی الحقیبۃ البیضاء، سفید بیگ میں کیا ہے۔ What is in the white bag. فی الحقیبۃ البیضاء قلم و کتاب، سفید بیگ میں قلم اور کتاب ہے۔ There is a pen and a book in the white bag. من فی البیت القدیم، پرانے گھر میں کون ہے۔ Who is in the old house. فی البیت القدیم رجل و امرأۃ، پرانے گھر میں مرد اور عورت ہے۔ There is a man and woman in the old house. حل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت، کیا کشادہ باغ میں لڑکی ہے۔ Is a girl in the spacious garden. نعم فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت، جی ہاں کشادہ باغ میں لڑکی ہے۔ Yes, a girl is in the spacious garden. من فی الحافلۃ القدیمۃ، پرانی بس میں کون ہے۔ Who is in the old bus. فی الحافلۃ القدیمۃ سائق نشیط، پرانی بس میں ایکٹیو ڈرائیور ہے۔ An active driver is in the old bus. مشق ایکسرسائز، گفتگو کنورسیشن۔ ما ہاذہ، یہ کیا ہے۔ What is this. ہاذہ سیارۃ، یہ کار ہے۔ This is a car. حل ہاذہ سیارۃ بیضاء، کیا یہ سفید کار ہے۔ Is this a white car. لا ہاذہ سیارۃ سوداء، نہیں یہ کالی کار ہے۔ No, this is a black car. من ھذا، یہ کون ہے۔ Who is this. ھذا سائق، یہ ڈرائیور ہے۔ This is a driver. ما تلک، وہ کیا ہے۔ What is that. تلک حافلۃ، وہ بس ہے۔ That is a bus. حل تلک سیارۃ، کیا وہ کار ہے۔ Is that a car. لا تلک حافلۃ، نہیں وہ بس ہے۔ That is a bus. ما ھذا، یہ کیا ہے۔ What is this. ھذا مکتب، یہ میز ہے۔ This is a table. حل ھذا مکتب، کیا یہ میز ہے۔ Is this a table. نعم ھذا مکتب،
جی ہاں یہ میز ہے. یس دس از اے ٹیبل. ہاذا مکتبن میں ہاذا کو اسم اشارہ مبتدا، مکتبن مشار الیہ خبر. اسم اشارہ مبتدا مشار الیہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوسرا ہوم ورک ہے خالی جگہیں پر کیجیے. فل دا بلینک. الولد النشیط ذکی، نشیط فل کیا گیا ہے، چست لڑکا ذہین ہے. من فی البیت القدیم، فی اور قدیم کو فل کیا گیا ہے. ہذہ حقیبۃ سوداء. البنت ذکیۃ جمیلۃ. پانچواں ہے علی المکتب القدیم کتاب. فی الحقیبۃ السوداء قلم و کتاب. فی الحقیبت میں حقیبت کو فل کیا گیا ہے اور کتابن کو فل کیا گیا ہے. حل ہوا رجل کریم، اور کریم مذکر ہے تو لفظ مذکر ہی لایا جائے گا. اگر یہ کریمتن ہوتا تو عورت یعنی فیمینین کا نام لایا جاتا. تو مبتدا خبر میں بھی پوری مطابقت ہوتی ہے، مؤنث مذکر ہونے میں اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں، سنگولر پلورل میں اور میسکولین فیمینین میں بھی پوری مطابقت ہوتی ہے، مبتدا خبر کے درمیان بھی. حل تلک سیارۃ غالیۃ. تو یہاں پر دیکھیے غالیۃ ہے جس میں گولتا ہے وہ فیمینین ہے گولتا کی وجہ سے، تو اس میں جو لفظ فیل کریں گے وہ بھی فیمینین ہونا چاہیے. جیسے کہ سیارتن آیا ہے، یہاں پر مکتبن نہیں ہو سکتا، وہ مہنگا ٹیبل ہے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکتبن میں گولتا نہیں ہے، فیمینین نہیں ہے، میسکولین ہے. تو یہاں پر خبر فیمینین ہے تو اس کے مطابق جو لفظ لایا جائے گا وہ بھی فیمینین ہونا چاہیے. علی المکتب القدیمی فی الحدیقۃ الجمیلۃ بنتن. تیسرا ہوم ورک ہے الف اور با دونوں حصوں میں سے مناسب الفاظ کو ملا کر لکھیے. جوائنٹ دا سوٹیبل ورڈ ان ٹو پارٹ، گروپ اے اینڈ گروپ بی. تو پہلا ہے سیارتن. یہ خیال رکھنا ہے کہ سیارتن فیمینین ہے، گولتا اس میں ہے، تو ویسا لفظ ہونا چاہیے اس کے میچنگ میں جو فیمینین ہو اور اس کے مطابق ہو. تو سیارتن بیضاء، بیضاء فیمینین ہے، سیارتن بھی تعانی کی وجہ سے فیمینین ہے. سفید کار، وائٹ کار، یہ میچ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے دوسرا بنتن. تو یہاں پر 2 نمبر ہے جمیلتن، تو بنتن کے ساتھ جمیلتن میچ کرے گا. تیسرا ہے ولدن، تو تیسرا یہاں پر ذکیون، ولدن کے ساتھ ذکیون ذہین لڑکا یہ میچ کرے گا. چوتھا ہے حقیبتن، تو حقیبتن کے ساتھ بھی 4 نمبر میچ کرے گا. تو 4 نمبر یہاں رخیصتن ہے. حقیبتن رخیصتن سستا بیگ. 5واں ہے مکتبن، مکتبن کے ساتھ 5واں نمبر قدیمن میچ کرے گا، پرانا میز، کیونکہ یہ بھی میسکولین ہے یہ بھی میسکولین ہے. چھٹا ہے غرفتن، تو چھٹا نمبر مغلقتن میچ کرے گا، بند کمرہ. 7واں ہے بابن، اس کے ساتھ 7واں میچ کرے گا واسعن یعنی کشادہ ڈور. 8واں ہے سائقن، تو 8 نمبر یہ نشیتن میچ کرے گا، سائقن نشیتن ایکٹیو ڈرائیور. 9واں ہے حدیقتن، اس کے ساتھ مفتوحتن میچ کرے گا، حدیقتن مفتوحتن کھلا باغ. 10واں ہے استاذن، تو اس کے ساتھ کریمن میچ کرے گا، جیسے کہ استاذن کریمن. چوتھا ہوم ورک ہے 4th ہوم ورک مندرجہ ذیل سوالات کے جواب عربی میں لکھیے. رائٹ دا آنسر دا بلو کوشچن ان عربک. خوبصورت گھر میں کون ہے؟ ہو از ان دا بیوٹیفل ہاؤس. جواب ہوگا آنسر از
فی البیت الجمیل رجل و امرأۃ، پرانے گھر میں مرد اور عورت ہے. There is a man and woman in the beautiful house. کیا وہ ذہین لڑکی ہے؟ Is she an intelligent girl? Answer is، جواب ہوگا نعم تلکا بنتن ذکیتن. Yes, she is an intelligent girl. بڑے اسکول میں کیا ہے؟ What is in the big school? Answer is، جواب ہوگا فی المدرسۃ الکبیرۃ استاذ و طالب. بڑے مدرسے میں استاذ اور شاگرد ہیں. There is the teacher and the student in the big school. کالے بیگ میں کیا ہے؟ What is in the black bag? Answer is، جواب ہوگا فی الحقیبۃ السوداء قلم و کتاب. There is a pen and book in the black bag. پانچواں ہے کیا یہ مہنگی کار ہے؟ Is this an expensive car? جواب ہوگا لا هذه سیارۃ رخیصۃ. نہیں یہ کار سستی ہے. No, this is a cheap car. پرانی میز پر کیا ہے؟ What is on the old table? جواب ہوگا علی المکتب القدیم کتاب. پرانی میز پر کتاب ہے. A book on the old table. بڑے کمرے میں کون ہے؟ Who is in the big room? فی الغرفۃ الکبیرۃ طالب. بڑے کمرے میں اسٹوڈنٹ ہے. A student is in the big room. کیا یہ خوبصورت لڑکا ہے؟ Is this a beautiful boy? جواب ہوگا نعم ھذا ولد جمیل. جی ہاں یہ خوبصورت لڑکا ہے. یس دس از اے بیوٹیفل بوائے. پانچواں ہوم ورک ہے مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. ففتھ ہوم ورک ٹرانسلیٹ دا بلو سینٹینس ان عربک. فرسٹ پہلا تم ایک خوبصورت لڑکی ہو. یو آر اے بیوٹیفل گرل. عربی ہوگی انتی بنتن جمیلتن. وہ ایک ذہین لڑکا ہے. He is an intelligent boy. عربی ہوگی ہوا ولد ذکی. یہ ایک نئی کار ہے. This is a new car. عربی ہوگی هذه سیارۃ جدیدۃ. فورتھ وہ ایک پرانی بس ہے. That is an old bus. عربی ہوگی تلک حافلۃ قدیمۃ. کیا یہ کالا بیگ ہے؟ Is this a black bag? عربی ہوگی هل هذه حقیبۃ سوداء. سکسth پرانے گھر میں کون ہے؟ Who is in the old home? عربی ہوگی من فی البیت القدیم. سیونتھ کیا یہ کار قیمتی ہے؟ Is this car is expensive? هل هذه السيارة غالية؟ ایٹھ نہیں یہ کار سستی ہے. No, this car is cheap. عربی ہوگی لا هذه السيارة رخيصة. نیا باغ وسیع ہے. The new garden is spacious. عربی ہوگی الحدیقۃ الجدیدۃ واسعۃ. کلاس میں استاذ اور شاگرد ہیں. There is the teacher and the student in the classroom. عربی ہوگی فی الفصل استاذ و طالب. جیسا کہ ہر سبق کے آخر میں گرامر دیا ہوتا ہے تو آپ اسے بھی دیکھ لیں اور پڑھیں. اس کے بعد میں آپ کو تفصیلی گرامر ترکیب توصیفی کے بارے میں بتاؤں گا. اسے بھی دیکھ لیں.
مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم ذات کی کوئی صفت یا خصوصیت یا کیفیت بیان کی گئی ہو، جیسے کہ الولد النشیط، چست لڑکا، تو الولد موصوف ہے، نشیط صفت ہے۔ البنت الزکیۃ، ذہین لڑکی۔ السیارۃ السوداء، کالی کار۔ مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف اور دوسرا صفت کہلاتا ہے۔ مرکب توصیفی کے دونوں اجزاء میں نکرہ، معرفہ اور تذکیر و تانیث وغیرہ کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ ترکیبی توصیفی ایڈجیکٹیو فریز، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا ڈیفینیشن۔ ترکیبی توصیفی وہ ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، یہ اس کی تعریف ہے، ڈیفینیشن۔ دو اسم کو جوڑتے ہیں، پہلے اسم کو موصوف یعنی نان کوالیفائڈ اور دوسرے اسم کو صفت یعنی ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ ترکیب توصیفی پائے جانے کے لیے نیچے دیے گئے 10 چیزوں میں سے کم 4 چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ وہ 10 چیزیں یہ ہیں: معرفہ یعنی پراپر ناؤن، نکرہ کامن ناؤن، مذکر میسکولائن، مؤنث فیمینائن۔ یعنی اگر پہلا جو ہے معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہوگا تو دوسرا والا اسم بھی معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہوگا۔ اسی طرح واحد سنگولر، تثنیہ ڈوئل، جمع پلورل، رفع پیش، نصب زبر، جر کسرہ یعنی زیر۔ تو اگر پہلے میں پیش ہے دوسرے میں بھی پیش ہوگا، جیسا کہ مثال میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ مثال دیکھیے، تو یہاں 10 چیزیں تھیں، 4 چیز میں مطابقت ہونا ضروری ہے دونوں کے اندر۔ تو آئیے مثال دیکھتے ہیں۔ مثالیں جیسے کہ ھذا طالب نشیط، یہ چست لڑکا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، ترجمہ کرنے میں پہلے ایڈجیکٹیو کا ترجمہ کیا جائے گا، بعد میں یعنی صفت کا، اور بعد میں موصوف کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو طالبن جو ہے موصوف ہے یعنی ناؤن کوالیفائڈ، اور نشیطن صفت ہے یعنی ایڈجیکٹیو۔ اور یہ ترکیب کے حساب سے ھذا طالب نشیط میں ھذا مبتدا جو سبجیکٹ ہے، طالب نشیط موصوف صفت سے مل کر خبر ہے، جس کو نیوز بھی کہتے ہیں اور پریڈیکیٹ بھی کہتے ہیں۔ تو ترکیب اس طرح سے کی جائے گی: ھذا اسم اشارہ مبتدا، طالب موصوف، نشیط صفت، موصوف صفت سے مل کر اسم اشارہ کا مشار الیہ ہوا۔ اسم اشارہ مبتدا اپنے مشار الیہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو 4 چیز کی مطابقت میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیے۔ طالبن سب سے پہلے یہ سنگل ہے، واحد ہے۔ نشیطن بھی سنگل ہے، واحد ہے۔ طالبن یہ مذکر ہے، میسکولائن۔ نشیطن بھی مذکر ہے، میسکولائن۔ 2 چیز کی مطابقت ہو گئی۔ طالبن نکرہ ہے، کامن ناؤن، یعنی اس میں الف لام نہیں ہے۔ اگر الف لام ہوتا تو پراپر ناؤن ہوتا، الف لام نہیں ہے تو یہ کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے۔ نشیطن بھی کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے۔ 3 چیز ہو گئی۔ طالبن میں پیش ہے، نشیطن میں بھی پیش ہے، تو 4 چیز کی مطابقت ہو گئی۔ یہ مذکر کی مثال تھی، یہ مؤنث کی مثال دیکھ لیجئے، جیسے کہ ھذہ سیارۃ قدیمۃ، یہ پرانی کار ہے۔ دس از اے اولڈ کار، دس از این اولڈ کار۔ تو اس میں بھی سیارتن گولتا آنے کی وجہ سے فیمینائن ہے، قدیمتن بھی فیمینائن ہے، 2 چیز کی مطابقت ہو گئی۔ اسی طرح سیارتن سنگولر ہے، قدیمتن سنگولر ہے، 2 چیز ہو گئی۔ سیارتن کامن ناؤن نکرہ ہے، قدیمتن بھی کامن ناؤن نکرہ ہے، 3 چیز ہو گئی۔ سیارتن میں تنوین 2 پیش ہے،
قدیمتن میں بھی تنوین دو پیش ہے، تو 4 چیز کی مطابقت ہو گئی۔ اب یہاں پر ڈویل کی مثال دیکھیے، ہذان الولدان الصالحان، یہ مکمل جملہ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے یہ 2 نیک لڑکے۔ یہ 2 نیک لڑکے کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، اس کی خبر یہاں پر نہیں دی گئی ہے، اس لیے یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے، لیکن موصوف صفت کی مثال ہے۔ انگلش میں ترجمہ ہوگا دے 2 گڈ بوائے۔ تو الولدان الف لام آنے کی وجہ سے پراپر نون ہے، الصالحان بھی پراپر نون ہے، ایک چیز ہو گئی۔ الولدان کے نون میں زیر ہے، صالحان کے نون میں بھی زیر ہے، 2 چیز کی مطابقت ہو گئی۔ الولدان مسکولین ہے مذکر، صالحان مسکولین ہے مذکر، 3 چیز کی مطابقت ہو گئی۔ الولدان ڈویل ہے تثنیہ، صالحان بھی ڈویل ہے تثنیہ، تو 4 چیز کی مطابقت ہو گئی۔ تو اس کی ترکیب ہوگی ہذان اسم اشارہ، الولدان موصوف، صالحان صفت، موصوف صفات سے مل کر مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر جملہ ناقصہ ہوا۔ اب یہ جمع کی مثال دیکھیے، ہؤلائی مسلمون صالحون، تو ہؤلائی مسلمون صالحون، دے آر گڈ مسلم، تو ہؤلائی کی ترکیب ہوگی ہؤلائی اسم اشارہ مبتدا، مسلمون موصوف یعنی نان کوالیفائڈ، صالحون صفات یعنی ایڈجیکٹیو، موصوف صفات سے مل کر مشار الیہ خبر، ہؤلائی اسم اشارہ مبتدا، مشار الیہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مبتدا کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کے بعد نیوز کو، خبر کو نیوز یا پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو میں 4 چیز کی مطابقت بتاتا ہوں، جیسے کہ مسلمون جمع ہے پلورل، تو صالحون بھی جمع ہے پلورل، اور مسلمون مسکولین ہے فیمینین نہیں ہے، اسی طرح صالحون بھی مسکولین ہے مذکر ہے دونوں۔ اس کے بعد مسلمون کے نون میں زبر ہے، صالحون کے نون میں بھی زبر ہے، 3 چیز ہو گئی۔ مسلمون کامن نون نکرہ ہے، صالحون بھی کامن نون نکرہ ہے، تو 4 چیز کی مطابقت ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پورا سبق اور ترکیب توصیفی یعنی ایڈجیکٹو فریز کا جو گرامر تھا یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور پورا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر ایک نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن یا ہر ایک نیا سبق آپ تک پہنچتا رہے، اور ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر بھی کریں اور دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی زبان سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ خود پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔